اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد اس خالق کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام نیک بندوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر خصوصی رحمت سلامتی اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز ناظرین کو قرآنی وظائف ودامل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تمام معزز ناظرین، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو سورہ مزمل کے متعلق ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مزمل کہتے ہیں اوڑھنی اوڑھنے والوں کو، یعنی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا عمل بھی اسی کے متعلق ہوگا۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو، جو بیماری ہو، تجارت میں نفع نہ آتا ہو، کاروبار میں برکت نہ آتی ہو، کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے سورہ مزمل کے وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما لے گا۔ معزز سامعین، اس کا وظیفہ کرنے والوں سے چند ایک شرائط پر عمل کرواؤں گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس وظیفے کو 41 دن یا 7 دن کبھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جنات کو تابع کرنے والی سورت ہے۔ تو جو 7 دن یا 21 دن یا 41 دن کریں گے تو ان پر جنات کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد 21 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ عرض کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خواہش، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر وظیفہ کرتے ہیں لیکن آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، آپ کا کام نہیں ہوتا، تو آپ اپنے گھر کی، اپنے اہل خانہ کی تشخیص کروائیں، یعنی ان کا حساب کروائیں کہ کیا آیا ان کو کوئی اثرات، آسیب، جادو یا جنات کا اثر تو نہیں، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل ہوگا تو جو جنات ہوتے ہیں وہ وظیفے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تو آپ کسی نزدیکی مقرب عامل سے مل کر اپنے گھر کی اور اپنے اہل خانہ کی تشخیص کروا لیں۔ تشخیص کروانے کے بعد پھر دوبارہ عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک دن عمل کریں، پھر 7 دن چھوڑ دیں، پھر 8ویں دن دوبارہ عمل کریں۔ اگر آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، لگاتار اس عمل کو نہ کریں۔ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے آپ پر جنات کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عمل بتائیں اور عمل میں اس کا حل بھی بتائیں، تاکہ لوگوں کو ہمارے عمل کے ذریعے کوئی نقصان یا کوئی تکالیف نہ ہو۔ تو جو بندہ سورہ مزمل کا عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ تجارت، بزنس میں نفع آئے گا، نقصان نہیں ہوگا، اور گھر میں بھی خیر و برکت ہوتی رہے گی۔ عمل کو روزانہ کے طور پر نہ کریں، ایک دن کر لیں، پھر 8 دن چھوڑ کے، 7 دن چھوڑ کے پھر کر لیں، پھر اس طرح کرتے رہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاہے بگاہے، یعنی 1 دن، 4 دن، 5 دن چھوڑ چھوڑ کر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور سورہ مزمل
پارہ نمبر 29 کی سورہ مبارکہ ہے، 2 رکوع کی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ معزز سامعین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید وظائف، مزید عملیات آپ لوگوں کو بآسانی مل سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ اگلے وظیفے تک کے لیے اپنے میزبان محمد الیاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔